پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ عمرے یا حج کے ارکان ادا کیسے کرنے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیکھ کر نہیں جاتے۔ جو میں ہوٹل 600 650 میٹر پہ دیتا ہوں، مارکیٹ میں انہی ہوٹل کو 450 سے 500 میٹر کہہ کر بھی لوگ سیل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ہمیشہ سے سلوگن رہا ہے کہ ہم عمرے کو بیچتے نہیں ہیں، عمرے کو کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان عمرہ گروپ روانگی جو کہ مورخہ 7 فروری 2025 کو رواں ہوگا۔ الحمدللہ المفاز ٹریول اینڈ ٹور کا ہر ماہ کا قافلہ بفضل خدا گروپ لیڈر کی رہنمائی میں جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 21 جنوری کو ایک قافلہ ترتیب دیا تھا جو کہ ہماری سوچ سے بھی پہلے کمپلیٹ ہو گیا، اور اب ہم نے دوسرا قافلہ 7 فروری کو ترتیب دیا ہے۔ یہ بھی سعودی ایئر لائن کے ساتھ ہی ہوگا۔ بیسیکلی المفاز ٹریول اینڈ ٹور اپنی روایات میں گروپ رہنمائی کیوں دیتا ہے، اس کی ایک خاص تاریخ ہے، ایک خاص واقعہ ہے جو میں نے کچھ واقعات دیکھے۔ الحمدللہ میں نے کچھ 18-20 سال سے اس فیلڈ میں بھی ہوں، اور میں بہت عرصے سے بھی الحمدللہ میرا مکہ مدینہ آنا جانا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ خصوصاً پاکستانیوں کو میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ جب پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ عمرے یا حج کے ارکان ادا کیسے کرنے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیکھ کر نہیں جاتے۔ جو لوگ سیکھ کر جاتے ہیں وہ بھی جب وہاں پر جاتے ہیں تو کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک ولی گزرے ہیں وقت کے، ان کا نام تھا ملا علی قاری کہا جاتا تھا ان کو۔ انہوں نے حج کے عنوان پر ایک جامع کتاب ترتیب دی، جو کہ اس کے خود کاتب بھی رہے، اور جب وہ خود حج پر گئے اور حج کے مناسک ادا کر رہے تھے تو ایک مناسک وہ بھول گئے حج کا۔ تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ فرمانے لگے کہ اے حاجی، کیا آپ آتے ہوئے ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کر نہیں آئے، جو کہ حج پہ ایک تفصیلاً بیان دیا ہوا تھا انہوں نے؟ تو وہ اپنی ہی کتاب لکھی ہوئی بھول گئے کہ حج کے مناسک میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیسے ادا کرنی ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان کسی کا حافظہ کمزور ہے یا کچھ بھی، بلکہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، جب بھی آپ کچھ چیزیں سیکھ کر جاتے ہیں تو جب وہاں جاتے ہیں مکہ مدینہ میں، تو مکہ مدینہ کا اپنا ایک جلال بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایون میں بھی بہت ساری دعائیں سوچ کر جاتا ہوں، لیکن جب بیت اللہ شریف کے سامنے جاتے ہیں تو اس کا جلال و ہیبت ہی اتنی ہوتی ہے کہ انسان وہ ساری دعائیں بھول جاتا ہے۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، امام بھی ہیں، امام مسجد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ماشاءاللہ سے مفتی بھی ہیں، تو وہ بہت سے لوگوں کو عمرہ کی ٹریننگ بھی دیتے رہے۔ جب ان کی روانگی کا وقت آیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یاز کہ میں جب بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچا تو 10-15 سیکنڈ کے لیے تو میں اپنے ہوش و آواز بھی کھو بیٹھا، کیونکہ بیت اللہ شریف کی جلال ہی اتنا ہیبت اتنی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے روزہ کھولنے کی نیت جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ میں وہ ادا کرنا شروع ہو گیا۔ یعنی کہ وہ جو ٹریننگ دیتے رہے لوگوں کو، لیکن جب اپنا وقت آیا ایک پریکٹیکل کرنے کا یا سامنے دیکھا جب خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو، تو وہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے، کیونکہ جلال اتنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے بھی جب وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سیکھ کر بھی آتے ہیں لیکن یہاں آ کر بھول جاتے ہیں چیزیں۔ ایون ہم لوگ بھی ہر حاجی کو جانے سے پہلے ٹریننگ لازمی دیتے ہیں، عمرہ سیشن کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر بہت سارے ویڈیوز بھی ٹریننگ سے ریلیٹڈ پڑی ہوئی ہیں، لیکن لوگ سیکھ کر بھی جاتے ہیں، پھر بھی وہاں جا کر غلطیاں کرتے ہیں۔ تو گروپ لیڈر ہو یا عالم دین ہو یا کوئی بھی امیر جس میں جو گروپ کو لے کر جا رہا ہو، میں کئی دفعہ تاکید کر چکا ہوں، ابھی پھر بھی اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر بھی تاکید کرتا ہوں کہ جو حجاج یعنی کہ جو حاجی جانے والے ہیں اور فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے کسی شہر سے جا رہے ہیں، اگر انڈیا بنگلہ دیش میں بھی مجھے الحمدللہ رسپانس آیا، وہاں سے بھی کوئی جانے والے ہیں، تو ان سب کو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ لوگ گروپ کے اندر جائیں۔ گروپ کے اندر آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، یا آپ وہ جب پریکٹیکل عمرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی غلطی اگر آپ سے سرزد بھی ہو جاتی ہے تو جو امیر ہوتا ہے قافلے کا وہ آپ کو جگہ پر درستگی کر دیتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ وہاں پہ دم
اپنے اوپر واجب کر بیٹھے ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سوال و جواب کا بھی انشاءاللہ ایک نشست ہم رکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عمرہ آپ نے ادا کرنا ہے. حج میں تو امیر ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے طرز ہی ایسی بنائی ہوئی ہے. تو عمرہ میں بہت ٹرینڈ کم ہے. الحمدللہ ہم پہلے عمرہ انڈیویجول انفرادی طور پر بھی لوگوں کو بھیجتے رہے، لیکن کچھ عرصہ 4 سے 5 سال سے ہم نے اس چیز کو چینج کر دیے. ہم عمرے میں کوشش کرتے ہیں کہ قافلے کے صورت میں ہی حجاج کرام جو ہیں وہ جائیں، اور اس سلسلہ میں ہی ہم ہر ماہ گروپ بھی تشکیل دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو گروپ بھی ہے یہ بھی الحمدللہ سعودی ایئر لائن کے اوپر ہم نے 22 دن کا یہ ہمارا قافلہ جو ہے 22 دن پر مشتمل ہوگا. نارملی جو گروپ ہوتے ہیں وہ 15 دن یا 21 دن ہوتے ہیں، اس میں ایک دن زیادہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملا ہے. اور آئین ممکن ہے شاید ایک روزہ بھی آپ لوگوں کو وہاں پر رکھنے کا موقع مل جائے. افطار تو پھر بھی پاکستان میں ہی ہوگا، لیکن رکھنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے. اور 650 میٹر کے لگ بھگ مکہ میں، 650 میٹر کے لگ بھگ مدینہ میں انشاءاللہ آپ کو رہائش دی جائے گی. اس میں ایک چیز کی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں کہ جو ہم 600 یا 650 میٹر کہتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے ایگزیکٹ 600 یا 650 میٹر ہوتے ہیں. ایجنٹ حضرات والا یہ 600 650 میٹر نہیں ہے. جو میں ہوٹل 600 650 میٹر پر دیتا ہوں، مارکیٹ میں انہی ہوٹل کو 450 سے 500 میٹر کہہ کر بھی لوگ سیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ہمیشہ سے سلوگن رہا ہے کہ ہم عمرے کو بیچتے نہیں ہیں، عمرے کو کرواتے ہیں. ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ حاجی قافلے کے اندر جائے. اگر وہ پہلی دفعہ جا رہا ہے، اگر وہ نہیں بھی جاتا تو کم سے کم ہم اس کو ٹریننگ دے کر بھیجتے ہیں، ہر اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی. اور اس میں ایک اور چیز میں ہر ویڈیو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم لوگ جینڈر بیس پر لے کر جاتے ہیں. عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ. ہاں اگر کوئی حاجی اپنا سیپریٹ روم لینا چاہے تو اس کے لیے بھی وہ فیسلٹی موجود ہے، لیکن ہم عورتوں کو شرعی طور پر پردے کے ساتھ الگ کمرے میں ٹھہراتے ہیں اور مردوں کو بھی الگ کمرے میں ٹھہراتے ہیں. یہ پیکج بھی 22 دن کا ہے. اس میں بھی 4 بڑے عمرے انشاءاللہ کروائے جائیں گے. پہلا تو آپ کا پاکستان سے ہو جائے گا، دوسرا آپ کا انشاءاللہ مدینہ پاک سے ہو جائے گا، تیسرا آپ کا مسجد جورانہ سے ہو جائے گا، اور چوتھا آپ کا انشاءاللہ مقام حدیبیہ سے عمرہ ادا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس میں مکہ مدینہ کی زیارات بھی ہوں گی، اور حرمین شریفین کے اطراف میں جو زیارات ہیں انشاءاللہ، جیسے اس میں 2-4 اگر میں ذکر کروں تو شیب ابی طالب کی گھاٹی کا ذکر آ جائے گا. جو قبیلے 7 قبیلے جو کہ حرم کے نزدیک رہائش پذیر تھے ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے انشاءاللہ. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینہ کے خد و خال کیسے تھے، یا مسجد نبوی کتنے ایریا میں تھی، یہ ایسی بہت ساری زیارات ہوتی ہیں جو آن دا ریکارڈ تو نہیں آ سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو لوگ جو قافلہ ہم لے کر جاتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بیان کی جاتی ہیں. مزید کسی بھی معلومات کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.